صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کے ساتھ نکلے ہیں تو 6 باتیں اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 1، حضرت صدیق اکبر نے ہجرت پر جانے سے 4 ماہ پہلے 2 اونٹ تیار کر لیے تھے کہ کسی وقت بھی ہجرت کو کمانا ہے اور شاید ہم دونوں کو اکٹھا جانا پڑے اللہ۔ نمبر 2، اندھیری رات میں راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن ارقد کو اجرت پر تیار کر لیا تھا کہ راستہ بتانا ہے اور فلاں وقت ہمارے پاس پہنچ جاؤ۔ نمبر 3، اپنے بیٹے عبداللہ رضی کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ تم نے مکہ کی CID لینی ہے، حالات ہم تک پہنچانے کہ کیا ہو رہا ہے رپورٹنگ کرو۔ نمبر 4، اپنی بیٹی اسما کو ذمہ داری لگا دی کہ ہم جہاں تک جائیں گے اطلاع مل جائے گی، کھانا وہاں پہنچانے کا انتظام کرنا ہے۔ نمبر 5، اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کی ذمہ داری لگا دی کہ بکریاں چراتے چراتے شام کو وہاں جگہ پر لے آنا، ہم وہاں پہ تازہ دودھ پی لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ۔ اور چھٹی بات، گھر میں جتنا مال تھا سمیٹ کے حضور کے ساتھ چل پڑے۔ والد نابینے تھے، بوڑھے تھے، بیٹی سے کہا اسما 2 دکھ ہو گئے، ایک تو بیٹا چلا گیا تمہارا باپ، اور دوسرا دکھ گھر میں چھوڑے ہی کچھ نہیں۔ ان نے باپ کو تسلی دینے کے لیے ایک مٹکے میں یا گھڑے میں پتھر رکھے اوپر باپ کا ہاتھ پھروا دے کہ کتنا وزنی ہے، پیسے یہاں پر ہیں، مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ایک دکھ تو ہے لیکن دوسری مالی پریشانی تو نہیں ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو صدیق اکبر نے کتنا اہتمام کیا ہے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، اب کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب دل میں خیالات ہے کہ دشمن آگے نہ چھپاؤ، آگے ہوتا ہے، خیالات ہے پیچھے سے حملہ نہ ہو، پیچھے ہوتے ہیں، خیالات ہے دائیں سے نہ ہو، دائیں طرف ہو جاتے ہیں، ذہن میں آئے بائیں نہ ہو، یوں عجیب صدیق اکبر پر غم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنے کا اور آپ کی حفاظت کا۔ پتھریلی زمین ہے، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، صدیق اکبر کے پاؤں بھی زخمی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زخمی ہوئے، خون مبارک نکلنے لگا۔ صدیق اکبر بیٹھ کے حضور میرے کندھوں پر تشریف فرما دے۔ اس اپنے خادم کے دل جوئی کے لیے پیغمبر کندھوں پر سوار ہو گئے۔ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار کی طرف چل پڑے۔ یہاں بات سمجھنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے، اہل مکہ کی امانتیں تھیں، علی کو ان کے حوالے کر دیا کہ علی ان کی امانتیں سپرد کرو پھر آنا، اور خود کو ابو بکر کے ساتھ چلا دیا۔ تو 2 امانتیں ہیں، ایک اہل مکہ کی جو حوالے علی کے کی ہیں، ایک امانت خدا کی جو پیغمبر کا وجود ہے حوالے صدیق کا کیا ہے۔ اب آپ خود فرمائیں کہ کس امانت کا زیادہ حق تھا اس کی حفاظت کی جائے، اہل مکہ کے مال کہاں اور پیغمبر کی ذات کہاں؟ اہل مکہ کے مال کے امین علی تھے اور خدا پاک کے منتخب وجود حضرت محمد کے امین اللہ کے حبیب کے چہیتے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں چونکہ اب سیرت تو پوری بیان نہیں کر رہا، پوری ہجرت کے واقعات کو پیش نہیں کر رہا، میں تو بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں یہ بات سمجھیں، مشرکین مکہ نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے یا سر لائے 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ یہی اعلان ابو بکر کے لیے تھا، زندہ گرفتار کر کے لاؤ یا ان کا سر لاؤ 100 اونٹ انعام دیں گے۔ دشمن خدا بھی سمجھتا تھا کہ پیغمبر کا جانشین ابو بکر، پیغمبر کا جانشین ابو بکر، اس کے بعد اور اسی کو سنبھالو۔ تو جو سر کی قیمت پیغمبر کی ہے وہی صدیق کی لگی ہے۔ دشمن بھی سمجھتا تھا، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ کس قدر اعتماد پیغمبر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھیں، سر کی قیمت کا دین کی لگنا یہ پیغمبر کی سنت ہے، صدیق کی سنت ہے۔ اگر اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے تو ڈرنا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے، دل چھوٹا نہ کرو، دین کے ساتھ جھک کر لگے رہو، چمٹے رہو، جو قربانی دینی پڑے دے دو، دین مت چھوڑو۔ اللہ عافیت رکھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، لیکن گھر چھوڑنا ہے چھوڑ دو، قبیلہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، ملک چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، کسی وقت میں اس دنیا کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، لیکن خدا کے دین کو کبھی نہ چھوڑنا۔ بس اس دنیا میں تو ویسے ہی چھوٹنا ہے، اللہ کے لیے چھوٹ جائے تو اور کیا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، غار تھی، غار ثور۔ حضور ٹھہرے پہلے میں جاتا ہوں کہ اندر سانپ نہ ہو، کوئی چیز ڈس نہ لے۔ اندر گئے، صاف کیا، صفائی کر دی، غار کو صاف کر دیا، اس کے اندر کپڑا اپنے پاس تھا، چھوٹ ٹکڑے کیے، چھوٹ سوراخ بند کیے اور کہا حضور اندر تشریف لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے
اب ایک دو سوراخ باقی تھے، وہاں صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو رکھ دیا اور بیٹھ کے کہا حضور آپ آرام فرمائیں۔ صدیق اکبر نے جو بستر پیغمبر کا صدیق کی گود ہے، حضور آرام فرمائیں۔ سبحان اللہ، آرام فرمائیں، آرام فرما لیں۔ نبوت کے مبارک سر کے لیے کبھی گود صدیق کی ہے، کبھی گود صدیقہ کی ہے۔ پیغمبر کے سر کو کبھی راحت صدیق دے رہے ہیں، کبھی صدیق کی بیٹی صدیقہ دے رہی ہے۔ غار ثور کس قدر خوفناک منظر تھا، صدیق کی گود میں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ جب دنیا چھوڑ کے قبر کی طرف جا رہے ہیں تو صدیق کی بیٹی صدیقہ کی گود میں حضور آرام فرما رہے تھے، اور یہاں سے آپ کی جان دنیا سے یعنی آپ کی جانے جانا اللہ کے حوالے ہوگی۔ میں اس پر ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، باتیں بہت کہنے والی ہیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت ایک ہے غار اور ایک ہے مزار۔ غار تو غار ہے، آپ جانتے ہیں، مزار قبر مبارک ہے۔ میں کہتا ہوں غار میں بھی خدشہ سانپ کا ہے، قبر میں بھی خدشہ سانپ کا ہے۔ غار میں خدشہ ہوتا ہے سانپ کا تو صدیق محافظ بن کے بیٹھے ہیں۔ پیغمبر احسان کا بدلہ کیسے دیتے ہیں؟ قبر میں بھی سانپ کا خدشہ ہوتا ہے تو وہاں پیغمبر پہلے گئے ہیں، صدیق بعد میں آئے ہیں، یا صدیق حفاظت کر رہے ہیں تو قبر میں پیغمبر آج بھی صدیق کے محافظ بنے بیٹھے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہاں تو موذی آیا اور صدیق نے اپنی ایڑی پر اس کے ڈنگ سے برداشت کیے، نبوت کو بلایا، اور وہاں جہاں پیغمبر آرام فرما ہے وہاں تو کسی موذی کا آنے کا تصور بھی نہیں۔ پیغمبر کا وجود اتھر جنت العالیٰ سے افضل جگہ موجود ہے، وہاں کسی موذی نے کہاں پر کیا آنا ہے۔ لیکن صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آج محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر زہر لگا تھا اور سانپ نے ڈسا تھا، امام علی بن سلطان محمد ابو الحسن نور الدین ملا علی قاری رحمہ اللہ، وفات 1014 ہجری، حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَكَانَ أَيِ الْإِنْتِقَاذُ سَبَبَ مَوْتِهِ فَحَصَلَ لَهُ شَهَادَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سانپ نے ڈسا تھا اس وقت اس کا اثر ختم ہو گیا، اور موت کے وقت یہی اثر پلٹا اور یہ آپ کے موت کا بظاہر سبب بنا، تو صدیق اکبر کو بھی اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کا ملا ہوا گوشت خیبر کے موقع پر یہودیہ عورت نے دیا، آپ نے لقمہ منہ میں رکھ لیا، وہی آ گئی، اطلاع مل گئی، آپ نے اس کو باہر پھینک دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس زہر کا اثر بوقت موت پھر ابھر آیا اور حضور کی شہادت کے دنیا سے جانے کا سبب وہی بنا۔ تو جس طرح پیغمبر پاک کی موت کا سبب زہر کے اثر کا دوبارہ ابھرنا تھا، صدیق اکبر کی موت کا سبب اس زہر کے اثر کا دوبارہ ابھرنا تھا۔ جس طرح ان کو اس طرح شہادت ملی، صدیق کو بھی اسی طرح شہادت ملی۔ تو دیکھیں کس طرح مماثلت ہے پیغمبر اور صدیق اکبر میں۔